میں یورپ گیا، جرمنی میں. وہاں جب ایک جگہ ہم ایز اے گیسٹ ہم گئے وہاں، تو وہاں کھانے کی ٹیبل پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بچے روزانہ اس کلام سے صبح کا آغاز کرتے ہیں. میں افریقہ میں گیا، تنزانیہ کے کنٹری میں، تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ اردو صحیح سے نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان اشعار کو یاد کیا ہوا تھا. تو میرے لیے بڑی شوق میں آنے والی باتیں تھی. تو اس طرح کی بہت سی چیزوں کو میں اگر سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اس کلام پر میں اگر مواد جمع کروں تو شاید ایک بہت بڑی کتاب بن جائے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے، اس نعت کے ذریعے جو ہے وہ عجیب اور الگ الگ طرح کی چیزیں دکھائی ہیں. اور سب سے زیادہ جو میرے لیے یوں سمجھیے کہ پراؤڈ فیل ہونے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، کچھ عرصے قبل مجھے میسنجر پر ایک میسیج آیا. وہ شخص تھا ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا رہنے والا. وہ کہنے لگا کہ میں مسلمان نہیں تھا، میں نے آپ کا یہ غزل سنا. اس نے غزل استعمال کیا لفظ، کہ عام طور پر اس طرح کے قصیدوں کو، اس طرح کے کلام کو غزل بھی کہا جاتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ میں یہ غزل آپ کا سنتا ہوں. اس نے اپنی جو بھی زبان تھی اسی انداز سے اس نے کہا کہ میں یہ غزل سنتا ہوں. میں غزل سنتا گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر. میں بڑا خوش ہوا اس بات سے کہ ایک نان مسلم کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے صرف اس کلام کی وجہ سے مالا مال کر دیا. حیرت ہوئی، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی اور بھی واقعات ہوں جو میری معلومات میں نہ ہوں. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ جو ٹیون ہے، یہ جو کمپوزیشن ہے، یہ میں نے فرسٹ ٹائم سنی دبئی میں کسی چھوٹے سے بچے سے. وہ کہیں کسی گھر میں اس طرح گنگنا رہا تھا. مجھے بہت کلک ہوا کہ یار یہ چیز تو پڑھنے جیسی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی کچھ لیرکس وغیرہ نکالے. اب وہ اس کو ٹیون کو بٹھایا، پھر اس کے بعد پروگرامز میں ہم نے پڑھنا شروع کیا. تقریباً کوئی 7-8 مہینے کے بعد ہم نے اس کی ریکارڈنگ کرائی. ہوا یہ تھا کہ جب ہم اس کو ریکارڈ کروا رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح کچھ عام نعتیں ہیں اس طرح یہ بھی کچھ ہمارے ریکارڈ میں آ جائے گا. اور بہت زیادہ یہ ہوگا کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ زبان پر آ جائے گا تو ہمارے لیے ایک ثواب جاریہ کا کام ہو جائے گا. بس اسی نیت سے پڑھا تھا. اس کو ریکارڈ کروایا اچھے سے آڈیو ریکارڈسٹ کے پاس جا کر. اور پھر جب آڈیو ریکارڈسٹ کے پاس میں بیٹھا تھا تو وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے تو یہ ویڈیو میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا مجھے بنانی تو ہے، بالکل آپ کیجئے، یہ تو اچھی بات ہو جائے گی. تو وہ بس اپنا یہ ایک کیمرہ لے کر اگلے دن جہاں میں جمعہ کی نماز پڑھاتا ہوں وہاں میں نے ان کو بلوا لیا اور میں نے ان سے کہا کہ نماز کے بعد آپ اور میں بیٹھ جائیں گے. اچھا ایون آپ تو جانتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آڈیو ہوتی ہے تو پھر اس پہ لپ سنک کی جاتی ہے. حیرت کی بات یہ ہوگی کہ آپ کو 90 ملین ویوز کی یہ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کو ہم نے لپ سنک نہیں کیا بلکہ ہم نے اندازے سے پڑھا. اور یہ اس کا بھی کمال ہے اس میں ویڈیو کا کہ اس نے اس کو بڑا خوبصورتی کے ساتھ بٹھایا ہے. پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں ایک ایڈ کی، وہ بھی اسی وقت ہوا، ذہن میں نہیں تھا، کہ ہم اس کو جب پڑھ رہے ہوں گے نا تو خطاطی کے ساتھ لکھ کر لوگوں کو دکھائیں گے کہ بھئی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ لوگ دیکھیں. تو بس یہ کرنا تھا. اور آپ یوں سمجھیں کہ کوئی اس پر ایکسپینس نہیں ہوا، بس آنن فانن یہ ریکارڈ ہوئی، آنن فانن جو ہے وہ اس کی ویڈیو بنی اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ ایسی وائرل ہوئی کہ ہم خود سوچ میں پڑ گئے کہ اس کلام میں ایسا کیا تھا. سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا
میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جگل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل سبحان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ لیکن میں اس نتیجے پر بھی پہنچا، اس کو بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج، کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کلام کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ میں دیکھتا ہوں آج ماشاءاللہ، آپ نے بھی ذکر کیا کہ بچوں کی زبان پر ہے۔ میں کہیں کسی سفر پر جاتا ہوں تو بچے مجھے سنا رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں جو یوں سمجھیں کہ میری زندگی کی میموریز آپ اس کو کہہ لیں، کہ ایک ساتھی بتاتا تھا کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، 6 مہینے تک وہ بستر پر تھی اور روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ اس کلام کو باقاعدگی کے ساتھ سنتی تھی۔ جب اس نے یہ بات مجھے بتائی نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں سوچنے لگا کہ اللہ پاک نے بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بیمار جس کرب کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے نا، تو ایسے وقت میں اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ پاک نے یقیناً جب وہ اس کلام کو مریض سنتا ہوگا تو وہ اپنی دلی کیفیات بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے شیئر کرتا ہوگا، تو اس وقت وہ دعائیں بھی کرتا ہوگا اس کے پڑھنے والے کے لیے۔ ایک بچے کو میں نے دیکھا، نیوز میں یہ ویڈیو بھی دکھائی گئی کہ وہ بچہ بے ہوشی کے عالم میں ہے، نیم بے ہوشی میں ہے، کچھ اس کی چہرہ آپ دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ کچھ اس کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ گنگنا رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک انادر مومنٹ تھا جب میری آنکھوں میں آنسو آئے، میں ایموشنل ہو گیا کہ اللہ پاک نے اگرچہ پڑھا اس بچے نے ہے، اگرچہ پڑھا ان لوگوں نے کہ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوایا ہم سے، اور یہ سعادت ہمارے حصے میں آئی۔ میں آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا، تو ماشاءاللہ آپ کی ہر نعت جو ہے، ہر کلام جو ہے آپ کا، وہ ملینز میں ہے، جی اور وہ 1-2 ملین نہیں، بہت سارے ملینز ہیں۔ جی جی لیکن آپ موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے۔ اصل میں میرے والد صاحب نے مجھے نا بہت سی چیزیں سکھائی ہیں، دنیا میں رہنے کے اصول بتائے ہیں، تو اس اصول میں سے ایک چیز، بلکہ ویسے تو میں نے کئی چیزیں آبزرو کی، لیکن کچھ خاص جو پوائنٹس تھے ان کو میں نے اپنے اندر لیا، تو اس میں سے ایک یہ تھا کہ بیٹا چاہے آسمان پر اڑتے ہو لیکن پاؤں ہمیشہ زمین پر رکھنا، اور جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلانا، اور بلندی جتنی بھی ہو جائے نگاہیں ہمیشہ نیچی رہیں۔ اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ جو اونچی اڑان اڑنے والے پرندے ہیں ان کی نظریں ہمیشہ نیچے رہتی ہیں۔ میرے والد صاحب کوئی دیندار آدمی نہیں ہیں، دنیا دار آدمی ہیں، اور اپنی محنت انہوں نے جاری رکھی۔ وہ ایک درزی کا کام کرتے تھے، کوئی بہت زیادہ اپروچ بھی نہیں تھی، کوئی بہت زیادہ ریسورسز بھی نہیں تھے۔ آپ کے والد درزی تھے؟ جی ہاں، ٹیلر تھے میرے والد۔ مڈل کلاس فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ جب چھوٹے سے تھے نا تو ہم نے دیکھا ہے، ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا ہمارا، میرے والد صاحب، میری والدہ، میرے دادا، میری دادی، اور ہم 2 بھائی تھے اس وقت، اور آج تو الحمدللہ 5 بھائی بہن ہیں۔ تو ہم 2 بھائی تھے اس وقت، اور یہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اور ایک کمرہ اس کے ساتھ ہوتا ہے مہمان خانہ، جس کو ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ بس یہ ایک سے ہماری میمنی میں اس کو کہتے ہیں ڈیڈ روم، ڈیڈیا روم۔ تو بس یہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ یہ ہاف روم، بس یہی ہمارا کچھ گھر تھا۔ بڑا دل چاہتا تھا، لوگوں کو دیکھتے تھے کہ قربانی کرتے ہیں تو ہماری بھی گائے آئے، تو بڑی منت سماجت کے بعد ابو جو ہے وہ ایک بکرا لائے تھے، وہ بھی شاید ادھار کر کے کچھ لائے تھے۔ تو وہ جب میں منظر کبھی کبھی سوچتا ہوں نا، میں تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو آنکھیں بھر آتی ہیں کہ یہ دن ہم نے گزارے ہیں۔ پھر میرے والد صاحب محنت کرتے رہے، اور بہت ایسی محنت کی کہ میں شاید یہ انٹرویو چھوٹا پڑ جائے گا، میں ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کر سکوں گا۔ میرے والد درزی تھے، اور اپنے علاقے کے مشہور درزیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بلکہ آج بھی اگر کوئی پہچان کرائے کہ میرے والد عارف، تو وہ کہیں گے کہ عارف ٹیلر، یعنی وہ اس نام سے معروف ہیں۔ وہاں ان کی دکان تھی، اور وہ لوگوں کے کپڑے سیا کرتے تھے۔ ایون رجب، شعبان، رمضان، جب یہ بڑی راتیں آتی عبادات کے، تو وہ پوری رات جو ہے وہ لگے رہتے تھے لوگوں کے کپڑے سینے میں، ان کی ڈیلیوریز
کپڑوں کے دینے میں، اور اسی میں ان کے روز و شب بسر ہوتے تھے. کھانا کیا تو آرام کیا. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کافی چیزیں شیئر کی ہیں کیونکہ میرا ان کا بڑا دوستانہ ماحول ہے. وہ کہتے تھے کہ میں جب یہ دیکھتا تھا نا کہ رجب، شعبان، رمضان، یہ بڑے بڑے دن، یہ بڑی بڑی راتیں، یہ محرم کا مہینہ، میں سب یہ ان چیزوں میں لگا دیتا ہوں تو میری اپنی زندگی کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے اس وقت سوچ لیا تھا کہ میرے بچے کبھی اس مشکل مرحلے سے دو چار نہ ہو، اس لیے میں ان کو ایسی طرف لگا دوں گا کہ وہ دنیا بھی لیں گے، وہ دین بھی حاصل کریں گے. اور پھر اس وقت سے میرے والد صاحب کی سوچ بن گئی اور میرے والد صاحب نے شروع سے ہی ہمیں ان چیزوں میں لگا دیا، ایسا ماحول دیا، ایسا انوائرمنٹ ہمارے گھر میں کریٹ ہو گیا. مدرسہ میں نے الحمدللہ حفظ کیا، بہت چھوٹی سی عمر سے میں نے قاعدہ پڑھنا شروع کیا. اور یہاں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں اسکول کے حوالے سے. میرے بھائی مجھ سے 1.5 سال بڑے ہیں لیکن ہم دونوں نے ساتھ نرسری جوائن کیا، اور وہ اپنے ٹائم پر میٹرک انہوں نے کیا اور میں نے عام طور پر 16 سال میں میٹرک ہوتی ہے، 16.5 سال میں میٹرک ہوتی ہے، میں نے 15 15.5 سال کی عمر میں میٹرک کر لیا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میرے والد صاحب یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کا سپورٹر بنوں، سہارا بنوں، اور اس اعتبار سے کہ میرا بھائی اسکول جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا. تو یہ اسکول کی تھی. اسی طریقے سے اچھا ہماری ایک روٹین تھی کہ ہم اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی اسی وقت سے حاصل کر رہے تھے، بچپن سے، چھوٹے سے تھے جب سے مدرسے میں بھی ہمیں ڈال دیا. تو الحمدللہ 13.5 سال کی عمر میں میں نے قرآن مجید بھی مکمل حفظ کر لیا تھا، اور پھر درس نظامی کیا الحمدللہ. اگرچہ اس میں کچھ گیپ آیا لیکن کچھ عرصے کے بعد درس نظامی کی تعلیم جو عالم کا کورس ہوتا ہے اس کی تعلیم کو بھی الحمدللہ میں نے مکمل کیا. کالج میں نے گورنمنٹ آف کامرس سے اپنا انٹرمیڈیٹ اور آگے کا سلسلہ کیا. وہ علامہ بننے کا سفر بہت آسان تھا یا اس میں مشکلات پیش آئی؟ آسان تو نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی. بس یہ کہ جو کرنا چاہتا ہے نا وہ یہ سوچ لے کہ یہ مشکل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہے. 8 سال کا یہ کورس ہوتا ہے اور 8 سال میں بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں. صرف معاملات، صرف آسائشیں، صرف رویے، صرف یہ چیزیں چینج نہیں ہوتی بلکہ مزاج بھی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کچھ دیر پہلے کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ دیر بعد آپ کی قلب کی کیفیت بدلتی ہے. یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دل اپنی کیفیت بدلتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہر آئے دن نیا دن جب شروع ہوتا تو سوچتے تھے کہ کریں گے کیا، کیوں پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں. کبھی ہوتا تھا کہ نہیں پڑھ لیں گے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا روز و شب، اور پھر بالآخر الحمدللہ خیر سے یہ ہم پائے تکمیل تک پہنچے بڑی رکاوٹوں کے ساتھ. کبھی لالچ دے کر کہ بھئی یہ کریں گے تو یہ کمپٹیشن جیت جائیں گے تو یہ ملے گا، یہ سفر کرنے کا موقع ملے گا، یہ ایڈوانٹیج ہے، یہ اپرچونیٹیز ہیں. تو ان تمام معاملات سے، مراحل سے گزر کر، اور پھر ایک بینیفٹ مجھے جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت یہ بھی تھا کہ چونکہ آواز اچھی تھی تو یہ ایک ٹیلنٹ تھا. اس ٹیلنٹ کی بنیاد پر مجھے کافی وہ چیزیں بھی ملی کہ جو عام اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی تھی. وہ یوں سمجھ لیں کہ میرے لیے بینیفٹ ہوا کرتی تھی. تو میں کوشش کرتا تھا کہ ان خوبیوں سے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے میں اس انداز سے فائدہ اٹھاؤں کہ میرا یہ کام بھی ہو اور وہ کام بھی ہو. استاد بڑی شفقت کرتے تھے اور کئی استاد تو ایسے تھے، بالخصوص میں اپنے استاد محترم علامہ عرفان ضیائی صاحب کا یہاں ذکر کرنا ضرور چاہوں گا کہ جو میرا سسر محترم بھی ہیں الحمدللہ. تو ان کی عادت تھی کہ جب کوئی کرٹیسائز کرتا تھا نا، میں نے جب نماز پڑھانا شروع کی نا تو آپ تو جانتے ہیں کہ نماز پڑھانے کے لیے حلیہ ایسا ہو کہ داڑھی نظر آ رہی ہے تو بچہ قابل ہے، شریف ہے، نیک ہے، دیگر معاملات میں نہیں ہے. جب میں نے نماز پڑھانا شروع کی تو اس وقت میری داڑھی کے بال نہیں آئے تھے تو لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، تنقید بھی کرتے تھے. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوتا تو عجیب طرح کے سوالات بھی لے کر آتے تھے کہ امام صاحب یہ کیسے ہوگا، اس سوال کا جواب کیا ہے، یہ کیوں ہوا. تو ہر اس معاملے میں میرے ساتھ وہ بہت زیادہ کوپریٹ کرتے تھے اور ان کی محنت، ان کا سپورٹ، ان کا تعاون ایسا رنگ لایا کہ میں الحمدللہ ان مراحل سے بھی گزرتے ہوئے بالآخر اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں حتی الامکان کامیاب ہوا. اچھا ایک اور بات میرے والد صاحب کی شیئر کروں آپ کے اس پروگرام کے توسل، کہ میرے والد صاحب نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم کسی اور سے بہت زیادہ ٹچ رہیں. میرے والد صاحب خود ہر حوالے سے ہماری کیئر ٹیکنگ اور اس طرح کے معاملات کو وہ خود دیکھتے تھے اب بھی الحمدللہ. اور مجھے اس پر پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی ہر معاملے میں میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کرتا ہوں. اور یقین کریں
اگرچہ ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کام کو کروں، لیکن والد صاحب منع کر دیتے ہیں۔ وقتی طور پر تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنا اچھا اپرچونیٹی تھی، اس کو اویل کرتے، لیکن پھر دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب نے منع کیا تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا۔ اور آج الحمدللہ 35 سال میری عمر ہونے کو آئی، لیکن میں نے فوائد ہی دیکھے ہیں۔ سوالی میرا لہجہ ہو بلالی، شب تیرا کر خیرہ، میرے دن بھی ہو مثالی، تیرا مظہر ہو میرا فن، رہے اجلا میرا دامن، نہ ہو مجھ میں کوئی کالک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ جب ہم مشہور ہو جاتے ہیں، سکسیزفل ہو جاتے ہیں، تو ہم زیادہ تر جو ہم نے علامہ دیکھے ہیں، فلانا دیکھے ہیں، مسجد کی امامت میں کم نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ تو مسجد کی امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جی اور اس کے بعد آپ جو ہے نعت بھی ماشاءاللہ سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، جی پھر آپ جو ہے دوسرے ممالک بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ جی تو یہ سب کیسے مینیج ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بڑی آپ نے جو ہے اور وہ بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھا جی ہاں، جمعے جی وغیرہ ہاں، جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں۔ بڑی آپ نے یہ توجہ طلب بات کی، عام طور پر اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس میں سے اکثر ایسے ہیں حسن بھائی کہ جنہوں نے اس سارے ماحول کو، اس ساری چیزوں کو اپنا پیشہ نہیں بنایا، پروفیشن نہیں بنایا، پیشن بنایا۔ یعنی وہ جب کسی جگہ پر اپنے تمام خدمات کو سر انجام دے رہے ہیں تو ان کا یہ شوق ہوتا ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے جو ہے وہ زندگی میں داخل رکھیں۔ اور اس سے بڑا فائدہ ایک سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے، لوگوں سے سماجی رابطے رہتے ہیں، کوارڈینیشن رہتی ہے، اور سوشل ورکنگ کرنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ہم چونکہ بنے ہی انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے وہ بھلائی کے لیے، اور ہم ہیں ہی خیر امت اسی لیے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کے اندر یہ جذبہ ہو تو اس کے لیے ساری چیزیں مینیج کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ان تمام ذمہ داریوں سے بیک وقت جو ہے وہ نبرد آزما نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ تمام چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ ٹریولنگ، اچھا پھر ایک اور بات، پروفیشن نہیں ہے نا تو ہم آزاد ہیں، اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے۔ چاہیں تو اپنا نائب تیار کر کے کسی کو آن دی اسپاٹ یہ کہہ دیں کہ بھائی آج آپ نے ڈیوٹی سنبھالنی ہے، اور لوگ اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو تو ہے، کسی کو آگے بڑھنے کا جنون ہے، تو کسی کو شہرت حاصل کرنی ہے، تو کسی کو دنیا حاصل کرنی ہے، تو کسی کو کوئی آخرت کے حصول کے لیے کام کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بنیادی پہلو ہے حاصل کرنا۔ تو اب اس حاصل کرنے میں جو جس انداز سے لگتا ہے اور جس اچھی نیت سے لگتا ہے تو پھر اس کا صلہ بھی اللہ پاک اسے ایسا ہی عطا کرتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، جہاں آج کل نا مولاناؤں کو بہت زیادہ عزت بھی ملی ہے، ہر چینل پہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک طبقہ تنقید بہت کرتا ہے، بولتا ہے یہ سب پیسوں کے لیے ہو رہا ہے۔ حسن بھائی، اس میں بھی کچھ ہماری اپنی خامیاں بھی کہہ لیں، کچھ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا بھی بڑی تنگ نظر ہو گئی ہے۔ وہ دیکھتی ہی اس شخص کو ہے کہ جو داڑھی والا ہو، تو یہ ایک اصول ہے کہ ہر داڑھی والا جو ہے وہ چور نہیں ہوتا، چوروں نے بھی داڑھی رکھنا شروع کر دی، محاورتاً کہا جاتا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر شامل ہو چکی ہیں، جس کو ہم بدلنا چاہتے ہیں، لیکن
زمانے کے ڈر سے نہیں بدلتے. کچھ برائیاں ہو سکتا ہے کہ اس کیٹیگری کے لوگوں کی بھی ہوں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرا شخص ایسا ہے. نیک لوگوں کو میں جانتا ہوں، باعمل لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج قربانیاں دینے کے بعد اللہ پاک نے انہیں اس مقام تک پہنچایا. اور جہاں سیکریفائزنگ کی بات ہے نا، تو ایک ڈاکٹر بھی جب ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ ساری قربانیاں دے کر اپنا پیسہ خرچ کر کے مقام تک پہنچ رہا ہے. تو جب ایک عالم دین بن رہا ہے، طالب علم کے جو سفر کو وہ گزار رہا ہے، تو اس میں بھی کئی قربانیاں دی ہیں، کئی مراحل سے وہ گزرا ہے، کئی پیسے اس نے خرچ کیے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ بیٹھا ہے اور اب وہ آپ سے لوٹ رہا ہے. عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے. پھر بعض تنگ نظر لوگوں نے اس کو اور محدود کر دیا کہ بھئی یہ ان کا ذرائع آمدن ہی یہی ہے، یا ان کی سورس آف انکم ہی یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے. تو میں ایک بڑا جملہ اس موقع پر کہتا ہوں کہ ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہے، ہر کوئی اپنی فیلڈ کا بادشاہ ہوتا ہے. جب وہ اس فیلڈ میں عبور حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے تئیں اچھے انداز سے، ہاں یہ ہے کہ اعتدال ہو، بہت زیادہ افراط نہ ہو، بہت زیادہ تفریط نہ ہو، اس کا بھی میں قائل ہوں. اور جب ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں نا، تو وہ میں ان سے کہتا ہوں کہ مولویوں پر تنقید کرنے والے اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، مولویوں پر تنقید کرنے والے اپنی بیٹی کا نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو پھر وہ ڈھونڈتے ہیں مولویوں کو، تو وہ اس کی اپنی فیلڈ ہے. جس طرح ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے، جس طرح وکیل آپ کی قانونی چارہ جوئی میں مدد کرتا ہے، جس طرح تیراک پانی میں ڈوبنے والے کی جان بچا سکتا ہے، اسی طرح مولوی کا بھی اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور وہ اس ڈپارٹمنٹ کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے جیسا ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. میں ایک یہاں چیز ایڈ کروں، مولویوں کو بالخصوص جو طبقہ معروف ہے، سیلیبریٹی میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، میں ایک ایڈوائس ہے ان لوگوں کے لیے، کہ جب آپ اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، اخلاق پیش کرتے ہیں، رویہ اچھا رکھتے ہیں، ساتھ میں آپ اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ بھی انہیں پیش کریں کہ فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹورنٹ میں گئے ڈنر کرنے، میں ویٹر کو ٹپ ضرور دیتا ہوں، اور عام لوگوں کے مقابلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ دوں، تھوڑا سا منفرد ہو جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ مولویوں سے متنفر نہ ہوں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ مولوی ہے تو یہ ایز یوزول جو ہے وہ چلیں گے، ڈنر کریں گے اور چلے جائیں گے. لیکن مولویوں کا اثر تمام عام طبقوں پر بھی اچھا اور ایسا پڑے کہ وہ لوگوں کے لیے انسپریشن بنے. تو یہ ایک وجہ ہوتی ہے. جیسا آپ نے کہا نا کہ مولوی طبقہ ایسا ہے جو تنقید کی زد میں آتا ہے، تو میں اس کے حل کے لیے ایک کام یہ ضرور کرتا ہوں، اور میں مشورہ بھی دوں گا میرے اپنے ان بھائیوں کو کہ جو ایک سیلیبریٹی ہیں، کیونکہ سیلیبریٹی تو بن گئے لیکن اگر قوت برداشت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو جو عام طور پر ہمارے ماحول میں کریٹ ہوتی ہیں سنبھالنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ وہ سیلیبریٹی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ اللہ رسول محمد آپ نے سینے سے لگایا ہے، الحمدللہ. مہر نبوت. حسن بھائی، اس نام کی جو ہے نا وہ بڑی قدر اور شان تو بہت بلند ہے، لیکن اس نام کو سینے سے لگانے کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں لگاؤں، اور پھر جب یہ بیت سینے سے لگا اور رہتا ہے تو ایک اس حوالے سے پریشانی رہتی ہے کہ کہیں ہماری طرف سے کوئی بے ادبی سرزد نہ ہو جائے. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ خاص مواقع پر جب میں اس کو لگا کر جاؤں تو لوگ اس طرف متوجہ ہوں، اور متوجہ ہوں تو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں. لیکن ہر وقت لگا کر رکھنا یہ ذرا اس لیے بھی مشکل ہے کہ ظاہر سی بات ہے بشری تقاضے ہیں، اور ان بشری تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت ایسی کیفیت میں نہیں ہوتے کہ جس میں ادب کا ماحول ہو یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے ایونٹس ہو. خاص آج آپ کے انٹرویو کے لیے میں نے اس کا انتخاب کیا تاکہ برکات اور ثمرات ہمیں جو ہے وہ اس کے ساتھ ملیں. جو معمول میرے والد صاحب کا ہمارے ساتھ بچپن میں تھا نا کہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں مسجد کی طرف لے جانا، وہی سیم روٹین آج بھی میرے والد صاحب کی ہے. بس وہاں ہم لوگ تھے، آج ہمارے بچے ہیں، وہ بھی اسی طرح ٹوپی پہن کر، امامہ پہن کر
बड़ी रातों में अब्बू के साथ, वालिद साहब के साथ जाते हैं, बैठते हैं, नशिस्त में बैठते हैं, नाते पढ़ते हैं, नाते सुनते हैं, जुम्मे का मामला हो या रमज़ान की रातें हों, तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो वक्त फिर आ गया। और मेरे वालिद साहब बड़ी खुशी के साथ ये चीज़ें सारी हमसे शेयर करते हैं, वालिदा बड़ी दुआएं देती हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। आज अल्लाह पाक ने मेरे वालिद साहब की उन मेहनतों का सिला, उन कोशिशों का सिला दुनिया में इस अंदाज से दिखाया है कि आज वही कैफियत है कि मेरे बच्चे जब मेरे अब्बू का हाथ पकड़ कर जाते हैं तो एक वो मनाजिर ताज़ा हो जाते हैं कि जो कभी बचपन में हम अपने वालिदैन के साथ गुजारा करते थे। एक हदीस शरीफ मेरी नज़र से गुजरी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान की रिनोवेशन करते रहा करो। साहब अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह कैफ़ नुजद्दिदु ईमानना, कि हम अपने ईमान की रिनोवेशन कैसे करें, तजदीद कैसे करें, रिन्यू उसको कैसे करते रहें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक्सिरु मिन क़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत से कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी बात समझ में आई कि बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह जब उसके कानों में गया, अल्लाह पाक ने उस बेईमान को ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। तो जो ईमान वाले हैं वो बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे तो यकीनन उनके ईमान की तजदीद होती रहेगी। तो मेरी बात समझ में आ गई कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलिमे में ला इलाहा इल्लल्लाह बड़ी चाशनी रखी है। बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरतें हों, सब उस चाशनी में, उसकी चाशनी को अपने अंदर महसूस करते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं, उसके रस को अपने अंदर उतार लेते हैं। अल्लाह पाक हमें भी कलमे की हकीकी चाशनी नसीब करे।